پرانے وقتوں کی کہانی مگر آج بھی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک گاؤں میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک ذہین اور محنتی لڑکا تھا، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تھا۔ بی بی آمنہ اس کی ماں ایک نیک دل اور صابر عورت تھی، جس نے اپنے بیٹے کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حارث کا والد بہت پہلے وفات پا چکا تھا اور ماں نے محنت کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا، مگر جب وہ جوان ہوا تو وہ اپنی ماں کو نظر انداز کرنے لگا۔ جب بی بی آمنہ آج سے نرمی سے بات کرتی تو وہ سخت لہجے میں جواب دیتا، ماں بس کرو، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں، یہ تمہارے پرانے زمانے کے خیالات ہیں۔ بی بی آمنہ چپ رہتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور حارث کا رویہ اور بگڑنے لگا۔ اب وہ نہ صرف اپنی ماں کو جھڑکتا بلکہ دوسروں کے سامنے بھی اس کی بے عزتی کرنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ بی بی آمنہ آئی اور کہا، بیٹا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آ کر کھا لو۔ مگر حارث نے غصے سے جواب دی، ماں تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں اور تم فضول باتیں کر رہی ہو۔ دوست ہنسنے لگے اور بی بی آمنہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ کسی کو نظر نہیں آئے، مگر آسمان کے فرشتے ضرور دیکھ رہے تھے۔ چند دن بعد بی بی آمنہ نے حارث کو بلایا اور کہا، بیٹا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مجھے سہارا چاہیے، کیا تم میرا خیال نہیں رکھو گے؟ حارث نے بے پرواہی سے کہا، ماں میں کوئی تمہاری خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوا، میرے پاس بہت کام ہے، میں تمہارے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اللہ کرے ایک دن تمہیں احساس ہو کہ ماں کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی اور تہجد کے وقت رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، اسے ہدایت دے یا پھر اسے سبق سکھا۔ یہ وہ دعا تھی جو آسمانوں تک پہنچی اور تقدیر میں ایک نیا باب لکھ دیا گیا۔ بددعا کا اثر اور آزمائش کی گھڑی۔ چند دن بعد حارث نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کاروباری سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اس کا قافلہ لٹیرے کے ہاتھوں چڑھ گیا، وہ اس کا سارا مال و دولت لوٹ کر لے گئے اور وہ تنہا ایک ویران جنگل میں پڑا رہ گیا۔ بھوک اور پیاس سے بے حال وہ کئی دنوں تک بھٹکتا رہا، نہ کوئی سہارا تھا نہ مددگار۔ اس حالت میں اسے اچانک اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی، بیٹا ماں کے بغیر زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب وہ چیخ چیخ کر پکارنے لگا، ماں ماں مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت کو نہیں سمجھ سکا۔ مگر اب کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ کئی دنوں بعد کچھ مسافر وہاں سے گزرے اور حارث کو نیم مردہ حالت میں پایا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آئے۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کا پہلا سوال تھا، میری ماں کہاں ہے؟ مجھے ماں کے پاس لے جاؤ۔ مگر لوگوں نے افسوس سے سر جھکا لیے، تمہاری ماں وفات پا چکی ہے۔ حارث تم نے جو کیا اس کا بدلہ قدرت نے تمہیں دے دیا۔ یہ سنتے ہی حارث پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ماں کی قبر پر جا کر زور قطار رونے لگا، ماں میں بہت برا تھا، مجھے معاف کر دو، میں آپ کی محبت کو نہیں سمجھ سکا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا،
جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ والدین کی عزت اور ان کا احترام کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ والدین کی دعائیں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہے، ان کا دل کبھی نہ دکھاؤ ورنہ تمہاری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔